تشریف فرمانے حضور کا استقبال ہو گیا. جب حضور علیہ السلام تشریف لے کے آئے تو آدم علیہ السلام نے فرمایا اے نبیو اپنی صفحہ درست کر لو امام آ گیا. حضور علیہ السلام تشریف لے کے آئے امام آ گیا اپنی صفحہ درست فرما لو. پھر بھی امام الانبیاء حضور علیہ السلام نے نبیوں کی امامت فرمائی جماعت کرائی سارے نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی. اس تمہیں بھی پتا چلے کہ انبیاء کرام قبرہ وچ زندہ نہیں. انبیاء کرام قبرہ وچ اٹھ کے آئے نہیں. انبیاء کرام حضور کے پیچھے نماز پڑھتے نہیں اور جسم کے نال آئے نہیں نماز پڑھتے نہیں. پتا چلے انبیاء قبرہ وچ جا کے مر نہیں جاندے مٹی وچ مل نہیں جاندے. انبیاء قبرہ وچ بھی زندہ رہندے اور جتھے چاہن جس ویلے چاہن اللہ کے حکم نال جا بھی سکدے نے آ بھی سکدے نے. حضور علیہ السلام پہنچے جبریل علیہ السلام نے آپ کو مصلی امامت اقتدا کیتا. میرے نبی نے نبیوں دی امامت فرمائی. سبحان اللہ. جا اقصا جے پہنچے محمد ہمارے جا اقصا جے پہنچے محمد ہمارے کھڑے نے نبی انتظار جزارے. سبحان اللہ. تے آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا اور صفاں سیدھیاں کر لو امام آ گیا. سبحان اللہ. اور صفاں درست فرما لو امام آ گیا ہے. آج وہ وعدہ پورا کرایا جا رہا ہے جہاں عالم ارواح کے اندر رب کائنات نے انبیاء کرام کو لیا. سبحان اللہ. فرمایا میرے نبیوں میرے نال وعدہ کرو یا اللہ کری گل وعدہ کریے. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ انبیاء کرام کے در رب کائنات نے وعدہ لیا. انبیاء کرام کی جماعت یا اللہ حکمائے فرمایا کہ وعدہ کرو یا اللہ کئی شہدہ وعدہ کریے. فرمایا نبوت رسالت معجزات کے کمالات عطا کر کے تو دنیا کے بھیجا گا یا اللہ پھر کی ہوگے گا. فرمایا پھر اسے دوران میرا رسول آ جاوے گا. سبحان اللہ. اسے دوران میرا رسول آ جاوے گا. سننا جا تم رسول میرا رسول آ جاوے گا. یا اللہ تیرے دے بڑے بڑے رسول ہونے نے یا اللہ کتنا گلا پیا کرنا میں. فرمایا نبیوں سنو جدی خاطر گل کائنات نو بناواں گا. جدی خاطر میں ہر چیز نو بناواں گا. تم نبوتاں دے رسالت معجزات کے کمالات عطا کر کے دنیا دے بھیجاں گا. اس کی خاطر ہر چیز بناواں گا. تم نبوتاں عطا کراں گا. پھر جدوں تسی جاؤ گے پھر میرا رسول آ جاوے گا. یا اللہ پھر فرمایا پھر تساں سب کچھ چھوڑ دینا. لوگ تہاڈا کلمہ پڑھ رہے ہوں گے. لوگ تہاڈے تابع ہوں گے. تہاڈا سکہ چل رہا ہوئے گا. لوگ تہاڈا کلمہ پڑھ رہے ہوں گے. لیکن جب میرا رسول آ جائے تساں سب کچھ چھوڑ دینا. میرے نبی دی غلامی اختیار کر لینی ہے. میرے رسول دی غلامی اختیار کر لینی ہے. میرے نبی دا کلمہ پڑھ لینا ہے. میرے نبی دی اتباع کرنی ہے. نبیوں نے وعدہ کرنی ہے یا اللہ جب تیرا رسول آئے گا اسی سب کچھ چھوڑ جاواں گے. سب کچھ چھوڑ کے تیرے نبی دی غلامی اختیار کر لواں گے. اج وہ رب وعدہ پیا پورا کراندا ہے. فرمایا انبیاء کرام دی جماعت سارے مسجد ثابت جمع ہو جاؤ. اج سارے میرے نبی امام الانبیاء اپنے نبوت دے تاجدار دے پیچھے نماز پڑھو. سبحان اللہ. اج سارے مسجد سارے اندر جمع ہو کے سارے نماز پڑھو. سارے انبیاء کرام مسجد اقصی کے اندر جمع ہو گئے. میرے نبی نے امامت فرمائی. پھر جناب والا انبیاء کرام نے اپنے اپنے خطبے پڑھے. آدم علیہ السلام نے اپنا خطبہ پڑھا. فرمایا رب کائنات دا لکھ لکھ شکر ہے جن نے منو مسجد ملائکہ بنایا ہے. منو ابو بشر بنایا ہے اور محمد مصطفیٰ کے صدقے میری توبہ نو قبول فرمایا. حضور کے صدقے میری توبہ نو قبول فرمایا ہے. پھر جناب نوح علیہ السلام نے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا. فرمایا اس اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے جس خالق کے کائنات نے منو طوفان دے وچوں نجات عطا فرمایا.
ارشاد فرمایا اللہ دا لکھ شکر ہے اس خالق کائنات نے میں اپنی صفات کی تجلی دکھائی. سبحان اللہ. انبیاء کرام مختلف اپنے اپنے خطبے ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر کار والی آمنہ دے لال دیا گئی. سبحان اللہ. نبیاں دے امام دیا گئی, ختم نبوت دے تاجدار دیا گئی. حضور علیہ السلام نے لوگوں کا خطبہ پڑھے آئے, نہ کسی نبی نے خطبہ پڑھے آئے, نہ کسی رسول نے خطبہ پڑھے آئے. میرے نبی نے اپنا خطبہ پڑھا, فرمایا الحمدللہ نبی دے بڑے بڑے آئے پر رحمت للعالمین نبی بن کے کوئی نہیں آیا. آدم علیہ السلام کو بشر بن کے آئے نہیں, پر عالمین واسطے رحمت بن کے نہیں آئے. جناب شیس علیہ السلام نبوت دے رہ کے آئے نہیں, پر رحمت للعالمین بن کے نہیں آئے. جناب نوح علیہ السلام نبی دے بن کے آئے نہیں, نبوت دا تاج سر پہ سجا کے آئے نہیں, پر ختم نبوت کے تاجدار بن کے نہیں آئے, رحمت للعالمین بن کے نہیں آئے. جناب ابراہیم خلیل اللہ بن کے آئے نہیں, پر رحمت للعالمین بن کے نہیں آئے. جناب عیسیٰ روح اللہ بن کے آئے نہیں, رحمت للعالمین بن کے نہیں آئے. انہاں سارے نبیاں سارے رسولاں دے وچوں ایک تیرا تے میرا نبی ہے جڑا عالمین واسطے رحمت للعالمین بن کے آیا. ایک تیرا نبی تے میرا نبی ہے, ایک ختم نبوت دا تاجدار ہے جڑا عالمین واسطے رحمت بن کے آیا ہے. نبیوں میرا رحمت لقب پانے والے, نبیوں میرا رحمت لقب پانے والے, نبیوں میرا رحمت لقب پانے والے, اپنے بگانوں کا غم کھانے والے, وہ اپنے بگانوں کا غم کھانے والے, وہ اپنے بگانوں کا غم کھانے. مسجد اقصیٰ تو اگے سفر شروع ہوا, مسجد اقصیٰ تو اگلا سفر شروع ہوا. حضور علیہ السلام واسطے نور دی سیڑھی پیش کی گئی, پھر عرشاں دے دروازے کھلے گئے نے, نبیاں دے نال ملاقاتاں ہوندیاں رہیاں نے. جناب پہلے آسمان تے آدم علیہ السلام دے نال امام الانبیاء دی ملاقات ہوئی, دوسرے آسمان تے یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی, تیسرے آسمان تے جناب والا یوسف علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی, چوتھے آسمان تے جناب ادریس علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی, پنجویں آسمان تے جناب ہارون علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی, چھویں آسمان تے جناب موسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی, ساتویں آسمان تے جناب ابراہیم خلیل اللہ نال ملاقات ہوئی. سبحان اللہ. نبی حضور علیہ السلام دے نال ملاقات کر دے گئے نے, حضور علیہ السلام کی زیارت کر دے گئے نے, اور حضور علیہ السلام فرمانے نے لوگوں اس رات نو معراج والی رات نو ایک ایسی قوم نو ویکھیا وے جنہاں دے سارے کچلے جا رہے نے, پھر درست کیتے جا رہے نے, پھر کچلے جا رہے نے, پھر درست کیتے جاتے نے, پھر کچل کیتے جاتے نے. میں پوچھیا جبریل ایک دور میں انہاں دے سارے کچلے جا رہے نے. جبریل نے عرض کیتی مدینے دے تاجداراں اے او لوگ نے جڑے نماز جو سستی کردے سن, جڑے نمازاں نہیں سن پڑھدے, او لوگ نے جڑے نمازاں وچ غفلت کردے سن. حضور فرماتے ہیں میں ایسی قوم نوں نہیں ویکھیا جڑے جناب والا جہنم دی اگ کھاندے پے نے, انگاریاں دے نال پیٹ بھردے پے نے, اور جہنم دے پتھر پہ کھاندے نے. میں پوچھیا جبریل دو لوگ نے, جبریل علیہ السلام نے عرض کیتی سونیا اے
اے اللہ دے راہ دے نہیں سن سکتے دے زکات نہیں سمجھے دے اس واسطے نہ عذاب ہوتا ہے پیا پتہ چلیا نماز نہ پڑھیے تے عذاب ہوندا ہے نماز وچ غفلت کریے تے عذاب ہوندا ہے زکات نہ دیئے تے عذاب ہوندا ہے اللہ تعالی نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے زکات دین دی توفیق عطا فرمائے میرے نبی دی سواری مسجد ایک ساتھ ہو آسمانہ دے نبیہ دے نال ملاقاتاں پھر جناب والا جبریل دے پرا تے سوار ہو گئے سدرۃ المنتہا تک علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روح البیان دے لکھدے نے سدرۃ المنتہا جدوں آئی نا اس کو کہ اور فرشتہ کوئی نہیں جا سکتا تے جبریل بھی رک گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل عرض کی تھی سونا فرمایا آگے آنا رک کیوں گیا میں عرض کی تھی سونے آگے نہیں آ سکتا آگے نہیں آ سکتا فرمایا کیوں حضور اگر میں ایک کوٹے دے برابر تھوڑا سا آگے ہویا نا کہ سونے اللہ دی انوار و تجلیات نہ میرے پر جل جان گے میرے پر جل جان گے اور ذرا جبریل کی طاقت دا اندازہ بھی کرو 600 پر رکھن والا ایک پر کھولے تے روح زمین اور پر دے تھلے آ جائے تے 600 پر رکھن والا جبریل حضور دی بارگاہ وچ کرتا سونیا میں کہ نہیں آ سکتا اس کی طاقت کا اندازہ کرو جب یوسف علیہ السلام نو بھائیاں نے کنویں تے سٹ دتا رسی کٹ دتی گئی اللہ نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم ہوے فرمایا سلم یا بلندیاں چھوڑ جا میرا یوسف پانی وچ ڈگے نہیں پہلے جا کے اپنے پانی چھاڑے میرے یوسف کو مار سبحان اللہ حالے تک یوسف علیہ السلام پانی وچ گرے نہیں سن آپ کی رسی کٹی گئی بھائیاں نے کنویں تے سٹ دتا لیکن حالے تک پانی وچ پہنچے نہیں سن یوسف علیہ السلام لیکن جبریل آ کے پہلے اپنے پر بچھا رہے یوسف علیہ السلام کو اپنے پر اٹھا دیا اور جب جناب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے گلے تے چھری پہ چلاتے سن اللہ نے فرمایا جبریل شام حکم میں فرمایا جا جنت وچوں دمبا لے ایک چھری ہن چل جائے گی جنت وچوں دمبا لے تے جلدی جا اسماعیل نو نکال لے تھلے دمبا دے دی اور حالے تک چھری چلی نہیں تے جناب جبرائیل جنت وچوں دمبا لے کے جنت وچوں دمبا لے کے حضور دی بارگاہ دے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ وچ پہنچ کے انہوں چھری دے اسماعیل نو کٹیا بھی ہے تھلے دمبا دتا بھی ہے اتنی بڑا والے اتنی طاقت والے حضور دی بارگاہ وچ کرتا سونیا آگے میں نہیں آ سکتا میرے نبی نے فرمایا سن لے جبرائیل تو میرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سی جدوں نارے نمرود جا سکارے سن تو گیا سی اے ابراہیم میں جتھے جا سکدا جتھے کوئی نہیں جا سکدا کوئی پیغام ہوے تے بس اے جبرائیل اج میرے باپ دادا والا او کاس اٹھان لگیا نا سن جتھے تیری سوچ نہیں جا سکدی میں محمد اٹھے جا سکدا سبحان اللہ جے تک تیرا تصور نہیں جا سکدا میں حضور اٹھے جا سکدا میں امام الانبیاء اٹھے جا سکدا جتھوں تک تم بھی نہیں جا سکدا سبحان اللہ اج میں کل اتار دیتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا تو کے چلے عرض کی تھی سونیا میں تے اگے نہیں آ سکدا اگے تسی جاؤ سبحان اللہ میں نہیں آ سکدا کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے آگے منزلیں کتنی نبی جانے خدا جانے اللہ سویا بس میری کوئی رسائی سی میں یہی کچھ آ سکتا سا سویا کہ تسی جاؤ امام الانبیاء چل جانے اب پیش کیتا گیا سب رنگ دا نور دا پتھر پیش کیتا گیا جناب والا تخت پیش کیتا گیا وہ بھی بارگاہ دے اندر امام الانبیاء اس کے سوا
حضور علیہ السلام پریشان ہو گئے امام الانبیاء پھر اسی آواز ایسی دلوں پریشانی ہوئی ہے نا پھر اسی دوران آواز آئی کفیا محمد کفیا محمد فإن ربك يصلي اے رب دیا محبوبہ اے محمد مصطفیٰ رک جاؤ اللہ والے بے درود دیا پڑھتا ہے اللہ رب العالمین والے بے درود دیا پڑھتا ہے رب کی رحمت والے استقبال واسطے آندی ہے مدینے دیا تاجدارا رک جاؤ اے جناب والا آواز کی آواز میں چاہیے اے آواز جناب صدیق اکبر دی آواز میں چاہیے سبحان اللہ یا محمد فإن ربك يصلي سنیا رک جا تیرا رب تیرے درود دیا کرتا ہے اور یہ آواز جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آواز میں چاہیے کیوں کہ حضور پریشان ہے حضور کی پریشانی ختم ہو جائے آواز ہے سونیا ٹھہر جا سونیا ٹھہر جا تیرا رب تیرے درود دیا کرتا ہے ٹھہری ٹھہری او محبوبہ سانو لگیا توڑے نبھاون دے اپنا پڑھو دھیری دھیری او محبوبہ سانو لگیا توڑے نبھاون دے دھیری دھیری او محبوبہ سانو لگیا توڑے سونے درود دیا پڑھتا ہے رب کی رحمت کے استقبال واسطے آنی ہے گئی پھر آواز آنی ہے گئی ادنو منی یا محمد اے میرے محمد میرے قریب آجا ادنو منی یا احمد دور دور کیوں میں وے احمد میرے میرے آجا ادنو منی یا خیر البریہ اے ساری کائنات نالو والا کریم ہستی میرے قریب آجا سبحان اللہ ادنو منی یا خیر البریہ دور دور کیوں میں سنیا ذرا میرے میرے آجا ساری کائنات نالو والا کریم ہستی میرے میرے آجا محمد یہ کون مکایات کے اے محمد یہ کون کے ہے زمین آپ کی آسمان آپ کے ہے زمین آپ کی آسمان آپ کے ہے محمد یہ کون مکایات کے ہے زمین آپ کی پلو پلو زمین اور یہاں سے وہاں تک نہیں اور کوئی یہاں سے وہاں تک نہیں اور کوئی امام بخاری جناب والا فرماتے ہیں بخاری شریف کے اندر لکھتے ہیں
قریب ہویا پھر قریب ہویا اتنا قریب ہویا کانا کعبہ قوسین او ادنی اتنا تو کمانا بے فاصلہ رہ جانا درمیان اتنا سارا رب قریب ہویا کانا کعبہ قوسین اتنا تو کمانا دے درمیان فاصلہ رہ جانا اتنا رب قریب ہویا او ادنا یا ایوی فاصلہ ناریا دونوں ملنے پیارے کر دے کھو گئے سارے دونوں ملنے پیارے کر دے کھو گئے سارے پہلو دونوں ملنے پیارے کر دے کھو گئے سارے دونوں ملنے پیارے کر دے کھو گئے کوئی رجائی نہیں دور دے بیٹھے میں نظارے کوئی نبی دے نظارے کوئی رجائی نہیں ہے سونا او جا جگ بچوں نبردائی نہیں پہلے رب قریب ہویا کنا قریب ہویا کوئی فاصلہ ہی نہیں لیا کوئی فاصلہ ہی نہیں لیا اللہ قریب ہویا اپنے محبوب دے قریب ہو کے رب نے فرمایا محبوبہ کی لے کے آیا میرے واسطے سنیا کی لے کے آیا میرے واسطے عرض کی بھی یا اللہ ہر شہد تیرے کولے ہر شہد تیری ہے سنیا میں کی لانا سی ہاں تین چیزاں میں لے کے آیا وا سنیا کتنا چیزاں لے کے آیا میں عرض کی بھی اللہ میں کتنی چیزاں آیا وا تیرے کول سبحان اللہ محبوبہ کئی چیز ہے جنہی میرے دور کوئی نہیں تین چیز تو لے کے آیا جنہی میرے دور کوئی نہیں عرض بی بی مدینے میں تاج دارا میں آج بھی لے کے آیا میں آج بھی لے کے آیا تین چیزاں لے کے آیا التحیات للہ والصلوات والطیبات سنیا مہمانی دنی کو نہیں پھر باتاں لے کے آیا رب کے راج نے فرمایا محبوبہ کئی چیزاں میں نے بتیاں نہیں پھر میرے کو نہیں لین ہے سنے ربا جو بھی دینا میں فرمایا السلام علیکہ ایوہ النبی سبحان اللہ نبی تیرے بے سلام ہوئے رحمت اللہ تیرے رحمت آئیوہ وبرکات تیرے دیوریاں برکتائیوہ سبحان اللہ سنیا تیرے دے میرا سلام ہوئے تیرے دے میری رحمت ہوئے تیرے دے برکتائیوہ ہوئے تیرے دے سلام دی ہوئے تو اتنا ربے کے رات نے فرمایا تیرے نبی نے فرمایا تیرے نبی نے دین اس خیال آیا اب میں کچھ امت بھی کر کے جا رہا ہے سبحان اللہ میں کچھ امت کا کرنا سے آیا ماں آج بھی میں کچھ امت بھی کر کے جا رہا ہے اور رب کائنات کے محبوب نے فرمایا السلام علیکہ وعلی عباد اللہ الصالحین سبحان اللہ سونیا ساڈے تے بھی تیریاں رحمت آیا ہوئے تیری تیریاں رحمت آیا ہوئے میری گناہگار امت دے تیریاں رحمتاں تے برکتاں سبحان اللہ سونیا صرف میرے تے نہیں میری امت کے میری امت دے نیکوکارا تے بھی تیرا سلام ہوئے میری امت دے ساریاں ہر فرد تے تیرا سلام ہوئے میری امت دے بھی تیری سلام دی ہوئے رحمت میرے حضور دی واسا پیمار دی رحمت میرے حضور دی واسا پیمار دی آجا گناہ دارا میں دینوں بچا لما سبحان اللہ